دیور کو اپنی 5 چیزیں دکھانے والی بھابھی کا عبرتناک انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک دیور اور بھابھی کی کہانی سناؤں گی جو اپنی خواہشات کی غلام بن کر شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔ اس نے اپنی تمام حدود کو پار کیا، اپنی عزت اور ایمان کو داؤ پر لگا دیا اور گناہ کے راستے پر چل نکلی۔ یہ کہانی اس عورت کی ناپاک چلاکیوں، ایک نیک دیور کے ایمان کی آزمائش اور پھر اللہ کے غضب کے نتیجے میں عبرتناک انجام کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک سنیے، کیونکہ اس میں ایسے سبق ہیں جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں، کسی گاؤں میں 2 بھائی رہتے تھے جن کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک بھائی امیر تھا جو پردیس میں رہ کر محنت کرتا اور خوب دولت کماتا تھا، جبکہ دوسرا بھائی غریب تھا اور وہ اپنے گاؤں میں رہتا تھا، جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں زندگی گزار رہا تھا۔ دونوں بھائیوں کی زندگی کا مقصد اور راستہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ امیر بھائی کی بیوی ایک محل میں رہتی تھی۔ اس کی زندگی عیش و عشرت سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دولت، سہولت اور ہر آسائش میسر تھی، لیکن دل میں سکون کی کمی تھی۔ وہ عیاشی میں مگن رہتی اور شوہر کی کمائی کو بے دریغ اڑاتی رہتی تھی۔ اس کے لیے دنیا کا مقصد صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا تھا۔ دوسری طرف غریب بھائی کی بیوی ایک نیک، متقی اور پرہیزگار عورت تھی۔ وہ جھونپڑی میں رہ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی اور دن رات اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ، ہماری غربت ختم کر دے اور ہمیں عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی عطا کر دے۔ وہ کہتی یا اللہ، ہماری یہ آزمائش کے دن ٹال دے، ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ مگر وہ جانتی تھی کہ یہ وقت اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک امتحان ہے اور وہ صبر کے ساتھ اس کا سامنا کر رہی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ پیاری بہنوں، غریب بھائی بے حد خوبصورت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی تھی، جبکہ امیر بھائی شکل و صورت میں زیادہ دلکش نہ تھا۔ اب وہ پیسے والا تو تھا، لیکن اس کی شکل خوبصورت نہیں تھی۔ جب بھی امیر بھائی کی بیوی اپنے دیور کی خوبصورتی کو دیکھتی تو اس کے دل میں ناجائز خیالات جنم لیتے۔ وہ سوچتی، کاش یہ میرا شوہر ہوتا، یا اللہ، یہ میری قسمت میں کیوں نہیں آیا۔ یہ خیالات اسے بار بار بے چین کرتے اور اس کے دل میں حسرتیں بڑھتی جاتی۔ وہ سوچتی کہ اس کا شوہر تو ہمیشہ پردیس میں رہتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کے حسین لمحے نہیں بانٹ سکتی۔ دیور کی موجودگی اسے مزید کشش کا باعث لگتی تھی اور اس کا دل برائی کی طرف مائل ہونے لگا۔ غریب بھائی کی بیوی، جو کہ دین کی پابند اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والی تھی، اپنے شوہر کی کمائی میں برکت کی دعا کرتی اور اللہ کی رضا میں راضی رہتی۔ اس کا کہنا یہی تھا کہ دنیا عارضی ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، مگر آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہاں، اگر ہم اس دنیا میں صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نوازے گا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ وہ اپنے شوہر کے لیے راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ، ہمیں حلال رزق دے، ہمارے حالات بدل دے اور ہمیں وہ عزت عطا کر جو صرف تو ہی دے سکتا ہے۔ تیرے علاوہ کسی کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، ہمیں وہ عزت عطا کر جو صرف تو دے سکتا ہے۔ وہ عورت اپنے دیور پر اپنے شوہر کا پیسہ ناجائز لٹاتی۔ وہ جو امیر بھائی کی بیوی تھی، وہ اپنے شوہر کا پیسہ اپنے دیور پر لٹاتی تھی، لیکن بظاہر یہی کہتی کہ تم غریب ہو اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، مجھ سے تمہاری غربت دیکھی نہیں جاتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ہمدردی کا ڈھونگ رچاتی اور اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی۔ حقیقت میں یہ سب اس کی چالاکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اپنے دیور کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ اس کا شوہر پردیس میں دن رات محنت کر کے اپنی بیوی کو آسائش فراہم کر رہا تھا، لیکن وہ عورت اس کی محنت اور اعتبار کو دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ اپنے دیور کو بار بار اپنے گھر میں بلاتی،
اس کے ساتھ نازیبا باتیں کرتی اور اسے بہکانے کی ہر ممکن کوشش کرتی، لیکن اس کا دیور جو کہ نہایت نیک اور پرہیزگار انسان تھا اس کے بہکاوے میں نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی نظریں نیچی رکھتا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر بار اس کی باتوں کو ٹال دیتا۔ عورت نے کئی بار اپنے دیور کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اس کی غربت کو نشانہ بنایا اور کہا یہ دولت تمہارے کام آئے گی۔ وہ اپنی دولت دکھاتی اور اپنے دیور سے کہتی کہ یہ دولت تمہارے کام آئے گی، تمہیں اپنی زندگی بہتر بنانے کا موقع مل رہا ہے، تم اسے کیوں ضائع کرتے ہو؟ لیکن دیور نے صاف صاف جواب دیا، بھابی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے میں اسی پر راضی ہوں، مجھے دنیا کی آرام و آسائش نہیں چاہیے، یہ سب حرام کے قریب لے جانے والی باتیں ہیں اور میں اپنے دین کو داغدار نہیں کرنا چاہتا۔ دیور کی نیک نیتی اور مضبوط ایمان عورت کے لیے ایک دیوار بن چکے تھے، لیکن وہ اپنی کوششوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے اپنی خوبصورتی اور دولت کا مظاہرہ کرتی، لیکن دیور کی نگاہیں ہمیشہ جھکی رہتی۔ اس نے کئی بار کہا، بھابی یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور یہ دنیا عارضی ہے، جو گناہ ہم آج کریں گے اس کا انجام ہمیں کل بھگتنا پڑے گا۔ دیور کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا، وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا اور ہر لمحے اللہ کی پناہ مانگتا، وہ اسے گناہ کے قریب لے جانے سے بچا لے۔ اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے گناہوں کے قریب جانے سے بچا لے۔ اس کی عبادت اور تقوی نے عورت کے ارادوں کو مزید کمزور کر دیا تھا۔ وہ جتنا اسے بہکانے کی کوشش کرتی، دیور اتنا ہی اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن اس عورت کے دل میں ایک ناپاک ترکیب سوجی۔ اس نے سوچا کہ دیور کو قابو میں لانے کے لیے ایک ایسی چال چلے گی جس سے وہ خود کو بے بس محسوس کرے اور اس کے گناہوں کے جال میں پھنس جائے۔ اس نے اپنے دیور کو ایک کام کے بہانے اپنے گھر میں بلایا۔ جیسے ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تو اس نے اپنے دیور کو کام کے بہانے سے اپنے گھر میں بلایا۔ دیور جو اپنے کاموں میں مشغول تھا فوراً آ گیا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے گھرانے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، لیکن دیور یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ملاقات اس کے صبر اور ایمان کی سب سے بڑی آزمائش ثابت ہونے والی ہے۔ عورت نے اس سے کہا، دیکھو میں اور تم کتنے خوبصورت ہیں، تمہارے جیسے لوگ دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، تم ہر وقت عبادت میں اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر لیں؟ میری بات مانو، یہ دنیا ایک موقع ہے، اسے گنوانا نہیں چاہیے، اسے اللہ کی عبادت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دیور نے اپنی نظر جھکاتے ہوئے جواب دیا، بھابی دنیا کی خوشیوں کی چاہت ایک دھوکہ ہے، جو دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو وہ دنیا کے فریب میں نہیں آ سکتا۔ یہ جواب عورت کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے غصے میں آ کر دیور کو ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا اور کہنے لگی، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں یہاں بند کر دوں گی، تمہیں سوچنے کا وقت دوں گی کہ اپنی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے۔ دیور نے التجا کی، بھابی مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیں، میں صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں اور وہی میرا حامی ہے۔ لیکن اس کے دل میں گناہ کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ کمرے میں بند دیور اپنی بے بسی پر رو پڑا، اس کی آواز لرز رہی تھی، بھابی مجھے باہر نکال دو، میری بیوی میری منتظر ہے، اس نے میرے لیے کھانا بنایا ہوگا، میری راہ تک رہی ہوگی، کیا تمہیں میرے حال پر رحم نہیں آتا؟ لیکن اس عورت نے اس شخص کی کوئی فریاد نہ سنی۔ اس کے دل میں نہ خوف تھا نہ ہی کسی کے جذبات کی پرواہ۔ وہ اپنی ضد پر قائم رہی اور باہر سے کھڑی ہو کر اس کی چیخوں پکار سنتی رہی۔ دیور رونے لگا۔ اس نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مجھے اس آزمائش سے باہر نکال دے، کیونکہ میرا ایمان صرف تجھ پر ہے۔ اس کے آنسو اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے، لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ رب کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ اسی وقت دیور کی غریب اور نیک بیوی گھر میں اپنے شوہر کے لیے دعائیں مانگنے لگی
اس کا دل بے چین تھا۔ وہ سجدے میں گر کر کہتی، یا اللہ میرے شوہر کو خیریت سے گھر میں پہنچا دے۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میرا شوہر اس وقت کسی مصیبت میں ہے۔ یا اللہ میرے سرتاج کی حفاظت کرنا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن اس کا یقین اللہ کی قدرت پر تھا۔ ادھر عورت اپنی ضد میں مگن رہی۔ دیور کی چیخیں اور فریادیں اس کے دل پر کوئی اثر نہ کر سکی۔ اس کے گناہوں کا اندھیرا اس کے دل پر حاوی تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ دیور کو قابو میں لا کر وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ عمل نہ صرف دیور کے لیے بلکہ اس کے اپنے انجام کے لیے ایک بہت بڑی سزا بننے والا تھا۔ دیور کمرے میں بند اللہ سے دعا کرتے ہوئے مدد مانگ رہا تھا، اور باہر عورت اپنی ضد اور گناہ کے راستے پر مزید بڑھ رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ اللہ ہر وقت سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اب 2 دن گزر چکے تھے اور غریب دیور کمرے کے اندر قید تھا۔ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھی اور جسم کمزوری سے نڈھال ہو گیا تھا۔ وہ ہر لمحے اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ تو پیاری بہنوں، پھر بھی اب وہ رو بھی رہا ہے، بھوکا بھی ہے، فریادیں بھی کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کی بھابھی کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہ آیا۔ اس کی نیت اور ارادے بددستور ناپاک تھے۔ اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا اور اپنی سازشوں کو مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 دن بعد عورت نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر آ کر کہا، دیکھو تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ اگر اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو، اگر مزید جینا چاہتے ہو تو پھر میری بات مان لو۔ دیور جو بھوک اور پیاس سے بے حال تھا نرمی سے بولا، بھابھی میں تمہاری بات صرف اس وقت سنوں گا جب میرے جسم میں کچھ طاقت ہوگی۔ جب میرے جسم کو تھوڑی طاقت ملے گی تو تب ہی میں تمہاری بات سنوں گا۔ خدارا مجھے 2 نوالے کھانے کو دے دو، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ تو عورت نے موقع کو غنیمت جانا اور ایک خطرناک ترکیب سوچی۔ اس نے کمرے سے باہر آ کر سور کا گوشت پکایا، نعوذ باللہ، سور کا گوشت پکایا جسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور وہی کھانا دیور کے لیے لے کر آئی۔ دیور بھوک سے اتنا بے حال تھا کہ اسے کچھ بھی سمجھنے کا ہوش نہ رہا۔ اس نے کہا، بھابھی مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کیا پکایا ہے، کیا کھایا ہے، لیکن میری حالت اس وقت ایسی ہے کہ مجھے صرف 2 نوالے کھانے کو چاہیے تاکہ میں زندہ رہ سکوں۔ عورت نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ لو اور کھا لو، یہ تمہاری جان بچانے کے لیے ہے۔ دیور بے خبر تھا کہ اس کی بھابھی نے اس کے ساتھ کیا سازش کی ہے۔ جیسے ہی اس نے وہ کھانا کھایا، اس کی روح پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ حرام کھانے کا اثر اس کے دل و دماغ پر فوراً ہوا۔ وہ جو ایمان اور عبادت کے ستونوں پر کھڑا تھا، اب اس کی بنیادیں ہلنے لگی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے سکونی پیدا ہوئی اور شیطان نے موقع دیکھ کر اس پر وار کرنا شروع کر دیا۔ شیطان نے اس کے کان میں وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ شیطان کہنے لگا، تم نے پہلے ہی حرام کھا لیا ہے، اب تم پاکیزگی سے دور ہو چکے ہو۔ اگر گناہ کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ زندگی بہت لمبی ہے، پہلے دنیا کے مزے لے لو، اس کے بعد توبہ کر لے۔ دیور کا دل و دماغ بھٹکنے لگا۔ اس کی حیا جو ہمیشہ اس کی رہنما تھی اب اسے ماند پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ وہ سوچنے لگا، کیا واقعی میں نے اپنی پاکیزگی کھو دی؟ کیا اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی؟ عورت جو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اس کی حالت سے خوش تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی چال کامیاب ہو گئی ہے اور اب دیور اس کے قابو میں آ جائے گا۔ دیور کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف اس کا ایمان اسے واپس اللہ کی طرف بلاتا اور دوسری طرف شیطان اسے دنیا کے مزے لینے کے مشورے دیتا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا میں واقعی اس عورت کے جال میں پھنس گیا ہوں؟ کیا میں نے اپنا ایمان چھوڑ دیا ہے؟ میں اللہ کی طرف واپس جاؤں یا پھر اس کی بات مانوں؟ یہ کہانی اس نقطے پر پہنچ گئی تھی جہاں دیور کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ ایک طرف عورت کی چالاکی اور حرام کا اثر تھا اور دوسری طرف اللہ کا ذکر جو ہر لمحے اسے واپس پلٹنے کی دعوت دے رہا تھا۔ دیور کی زندگی کا یہ لمحہ فیصلہ کن تھا جہاں اس کے اعمال کا راستہ طے ہونے والا تھا۔ 2 دن کی بھوک اور حرام کے کھانے کے اثر نے دیور کے ایمان کو کمزور کر دیا تھا۔
وہ جو پہلے اللہ کا بندہ تھا اب شیطان کے وسوسوں میں آ چکا تھا۔ عورت نے موقع دیکھ کر اپنی چال کو آگے بڑھایا۔ اس نے دیور کو کہا کہ تمہارے دل میں ابھی بھی اللہ کا خوف باقی ہے، لیکن میں تمہیں ایسی 5 چیزیں دکھاؤں گی جو تمہاری سوچ کو بدل دیں گی۔ تم دنیا کی رنگینیوں اور خواہشات میں کھو جاؤ گے اور اللہ کو یاد کرنا بھول جاؤ گے۔ سب سے پہلے اب اس نے اپنی 5 چیزیں دکھانا شروع کی۔ سب سے پہلے حسن کا جادو دکھایا۔ عورت نے اپنے چہرے کو خاص طریقے سے سجایا، اپنے حسن کو دیور کے سامنے پیش کیا اور کہا، دیکھو یہ حسن، یہ خوبصورتی تمہیں کہیں اور نہیں ملے گی۔ دنیا میں ایسا حسن صرف خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ کیا تم واقعی اس حسن کو نظر انداز کر سکتے ہو؟ دیور جو پہلے اپنے ایمان پر مضبوط تھا اب اس کی نظروں میں یہ حسن دلکش لگنے لگا۔ وہ اپنے دل کو روکنے کی کوشش کرتا رہا مگر اس کی کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ عورت نے اپنا حسن دکھانے کے بعد اب اپنی دوسری چیز دکھانی شروع کی۔ دوسری چیز لباس کی بے حجابی۔ عورت نے اپنے لباس کو کھول کر دیور کے سامنے اپنی ایسی جھلک دکھائی جو صرف اس کے شوہر کے لیے مخصوص ہونی چاہیے تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ جسم کی خوبصورتی صرف تمہارے لیے ہے، میرے شوہر کو اس کی قدر نہیں، لیکن تم اسے حاصل کر سکتے ہو۔ دیور کی آنکھیں جو پہلے ہمیشہ نیچی رہتی تھی اب آہستہ آہستہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالے کہ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اب تیسری چیز، اس نے اپنے زیور اور دولت دکھائے۔ عورت نے اپنے زیورات اور دولت کو دیور کے سامنے پیش کیا اور کہا، یہ سب کچھ تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم میری بات مان لو، تم اپنی غربت سے نجات پا سکتے ہو، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، بس میری بات مانو اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لو۔ دیور جو 2 دن کی بھوک اور حرام کھانے کے بعد کمزور ہو چکا تھا اب اس دولت کو اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ سمجھنے لگا۔ عورت نے اپنی چوتھی چیز دکھائی، وہ تھی بدن کی کشش۔ عورت نے اپنے جسم کی کشش کو دیور کے سامنے مزید نمایاں کیا۔ اب وہ اپنے دیور کو جسم کا وہ حصہ دکھانے لگی جو صرف اپنے شوہر کو دکھایا جاتا ہے۔ اس نے اس کی نظروں کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کی جو دیور کے دل کو بہکانے کے لیے کافی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ سب کچھ تمہارے لیے حاضر ہے، بس ایک قدم آگے بڑھاؤ اور تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ دیور کے دل میں حیا کی آخری کرن بھی مدھم ہونے لگی۔ اب 5ویں چیز، مباشرت کی پیشکش۔ عورت نے اپنی 5ویں چیز جو دکھائی، عورت نے آخری وار کرتے ہوئے دیور کے سامنے اپنی حدود سے بالا تر ہو کر اپنی پیشکش رکھی اور کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے، میرے شوہر کو میری قدر نہیں، لیکن تم میری قدر کر سکتے ہو، بس اللہ کو بھول جاؤ اور میرے ہو جاؤ۔ یہ باتیں سن کر دیور جو اب مکمل طور پر شیطان کے قابو میں آ چکا تھا اپنے ایمان کی آخری دیوار بھی گرا بیٹھا۔ پیاری بہنوں، عورت کی یہ 5 چیزیں دیور کے دل میں دنیا کی محبت بھر چکی تھی۔ اس کی روح پر حرام کھانے کا اثر، شیطان کے وسوسے اور عورت کی باتوں نے مکمل قابو پا لیا تھا۔ وہ جو پہلے ایک نیک انسان تھا اب اس کی سوچ گناہوں میں الجھ چکی تھی۔ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا اور وہ اپنے ایمان سے دور ہو چکا تھا۔ عورت نے اپنی ناپاک خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اپنے حسن، دولت اور جسم کی 5 چیزیں دکھا کر جو صرف شوہر کے لیے مخصوص تھی، اس نے دیور کے دل کو گناہ کی طرف مائل کر دیا۔ دیور جو پہلے اللہ کی عبادت میں مگن تھا، حرام کھانے اور عورت کی باتوں کے زیر اثر شیطان کے جال میں پھنس چکا تھا۔ حیا کا پردہ اس کی آنکھوں سے ہٹ چکا تھا اور گناہ کی تاریکی اس کے دل و دماغ پر چھا گئی تھی۔ عورت اور دیور دونوں شیطان کے قابو میں آ چکے تھے۔ وہ ایک کمرے میں گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ دنیا کی خواہشات اور جسمانی لذتوں نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا تھا کہ وہ اللہ کے غضب کو بھول گئے۔ انہیں یہ احساس نہ رہا کہ جو گناہ وہ کر رہے ہیں وہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دے گا۔ اسی لمحے جب وہ دونوں گناہ میں مگن تھے، اللہ کا حکم آیا۔ موت کا فرشتہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کی موجودگی کا احساس دونوں کو ہوا بھی نہیں
کیونکہ وہ دنیا کی لذتوں میں گم تھے۔ فرشتے نے ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر دونوں کی روحیں قبض کر لیں۔ وہ اسی حالت میں انتقال کر گئے جس حالت میں وہ گناہ کر رہے تھے۔ اسی شام 5 سال بعد پردیس سے اس کا شوہر گھر واپس آیا۔ اس کے دل میں خوشی تھی کہ وہ اپنی بیوی سے ملے گا، اپنا گھر دیکھے گا اور اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارے گا۔ لیکن جب وہ گھر پہنچا تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، دروازے بند تھے اور بیوی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گھر کے اندر داخل ہو کر اپنی بیوی کو آوازیں دی کہ اے میری شریک حیات، تم کہاں ہو؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ بند دیکھا جو اندر سے بند تھا۔ اس نے اسے کھولنے کی کافی زیادہ کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ اس نے زور سے دستک دی اور چیخ کر کہا، کوئی ہے یہاں پر؟ دروازہ کھولو۔ جب اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو اس نے دروازہ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ دروازہ توڑتے ہی جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا اس نے اسے حواس باختہ کر دیا۔ کمرے کے اندر اس کی بیوی اور دیور دونوں ننگی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ وہ ایسی حالت میں تھے جیسے میاں بیوی ہوں۔ وہ اس حالت میں مر چکے تھے۔ ان کے جسم کے اندر نہ حرکت تھی اور نہ سانسیں تھیں۔ شوہر کی چیخیں بلند ہو گئی۔ جب اس نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیسے ہوا۔ اس کی بیوی جس پر اسے بے حد اعتماد تھا اور اس کا اپنا بھائی جسے وہ اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، اس کے اعتماد کو توڑ چکا تھا۔ یہ منظر ایک واضح نشانی تھی کہ اللہ کی پکڑ کس قدر سخت ہے۔ جو لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو بھول جاتے ہیں ان کا انجام ایسا ہی عبرتناک ہوتا ہے۔ وہ دونوں اسی حالت میں مرے تاکہ یہ دنیا کے لیے عبرت بن جائے کہ گناہ کبھی بھی چھپتا نہیں اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ شوہر کی چیخیں پورے گاؤں میں گونجنے لگی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سب کے دل کانپ گئے۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ کیسے ایک عورت نے اپنی حدود کو پار کیا اور کیسے شیطان نے ایک نیک انسان کو بہکایا۔ یہ کہانی ان سب کے لیے ایک سبق بن گئی کہ گناہ کا راستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب پردیس سے آیا شوہر اپنے بھائی اور بیوی کی موت کا دردناک منظر دیکھ چکا تو اس کے دل میں غصہ، انتقام اور ذلت کا طوفان برپا ہو گیا۔ وہ صبر نہ کر سکا اور سیدھا اپنے غریب بھائی کے گھر پہنچا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی بات تھی، عدلے کا بدلہ۔ اس نے غریب بھائی کی بیوی سے سخت لہجے میں کہا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ غریب بھائی کی نیک بیوی جو صبر اور تقویٰ کا پیکر تھی بولی، وہ 3 دن سے گھر میں نہیں آیا، وہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا ہے اور اللہ جانتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن میں اس کے لیے دعا ضرور کر رہی ہوں کہ یا اللہ میرے شوہر کو خیریت سے واپس لے آ۔ اس کے چہرے پر سادگی اور ایمان کی روشنی جھلک رہی تھی۔ امیر بھائی جو پہلے ہی اپنی بیوی اور دیور کے گناہ سے دل شکستہ تھا، غصے سے کانپتے ہوئے بولا، ادھر آؤ، میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں تاکہ تمہیں بھی حقیقت معلوم ہو۔ وہ غریب بھائی کی بیوی کو اپنے گھر لے گیا اور کمرے میں لا کر وہ بدنما منظر دکھایا جہاں اس کا شوہر اور بھابھی گناہ کرتے ہوئے موت کی گھاٹ اتر چکے تھے۔ اس منظر کو دیکھتے ہی نیک بیوی کا دل دہل گیا۔ وہ اپنے شوہر کی یہ حالت کو دیکھ کر، اس کی اس بری حرکت کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، یا اللہ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے شوہر نے یہ سب کیوں کیا؟ امیر بھائی نے غصے سے کہا، تمہارا شوہر میرے اعتماد کو توڑ گیا ہے۔ اس نے میری بیوی کے ساتھ گناہ کیا اور میری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ اب میں تم سے بدلہ لوں گا۔ جیسے اس نے میری عزت کے ساتھ کھیل کھیلا ویسے ہی میں تمہارے ساتھ گناہ کروں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی غریب بھائی کی بیوی کانپ اٹھی۔
اس کی آنکھوں میں خوف اور دل میں اللہ کی پناہ مانگنے کی التجا تھی۔ وہ چیخنے لگی اور روتے ہوئے بولی، اللہ سے ڈرو، یہ گناہ کا راستہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ یہ میرے شوہر نے جو بھی کیا ہے یہ سب غلط تھا، لیکن میں اس کے گناہ میں شریک نہیں ہوں۔ تم مجھ پر ظلم نہ کرو، میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاروں گی۔ اس کی دعائیں اور چیخیں دل دہلا دینے والی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، اگر آج میری عزت محفوظ نہیں رہ سکتی تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، میں زندہ رہ کر ایسے گناہ کبھی نہیں کروں گی۔ اس کی سچی دعا اللہ کے عرش تک پہنچی۔ اچانک کمرے میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے گناہ سے پاک حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ، تو ہی میرا محافظ ہے۔ امیر بھائی اس کے انتقال کا منظر دیکھ کر ایک دفعہ خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں بے حد ندامت پیدا ہوئی۔ وہ شرمندہ ہو گیا اور سمجھ گیا کہ اس کی انتقام کی آگ نے اسے کہاں پر لا کر کھڑا کیا۔ اس نے اپنے گناہ کے ارادے پر شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ وہ چیخ کر کہنے لگا، یا اللہ، میں گناہ کرنے جا رہا تھا، مجھے معاف کر دے، لیکن اس کے دل کا بوجھ ختم نہ ہو سکا۔ پیاری بہنوں، آپ جانتی ہیں کہ اس نیک اللہ والے شوہر کو اس طرح کا عذاب کیوں ملا؟ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ کیوں بنا؟ کیونکہ اس نے ایک گناہ کیا تھا۔ ساری زندگی عبادت کی، لیکن ایک گناہ کیا تھا۔ وہ تھا کہ اس نے بھوک کے وقت اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے، اللہ سے روٹی کا ٹکڑا مانگنے کی بجائے اپنی بھابھی سے روٹی کا ٹکڑا مانگا تھا۔ اسی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے اللہ سے مدد تو مانگی تھی، لیکن روٹی کا ٹکڑا اپنی بھابھی سے مانگا تھا۔ پیاری بہنوں، اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا کی خواہشات اور گناہوں کا راستہ انسان کو ہمیشہ ذلت اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ گناہ کے لیے۔ حیا، صبر اور اللہ کا خوف ہی ایک مسلمان عورت کی اصل زینت ہیں۔ جو لوگ اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے، جبکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی عزت اور ایمان کا تحفظ کرتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھی اس بھابھی کی وہ 5 چیزیں جو اس نے اپنے دیور کو دکھائیں۔ وہ چیزیں جو صرف اپنے شوہر کو دکھانی چاہیے تھی اس نے اپنے دیور کو دکھائیں، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا وہ آپ نے ایک بار اچھی طرح سن لیا ہوگا۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان 5 چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔